نہیں آ رہا۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ گرین لائٹ دیکھیں گی ادھر، جدھر آپ کو یہ گرین لائٹ دکھے تو یہاں سے آپ طواف سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ حجر اسود کے سمت یہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب اس لائٹ کے قریب پہنچو تو آپ کو یہ کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف سٹارٹ کر دینا۔ طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اب ہم کعبے کے دوسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ تو یہ اب ہم کعبے کے تیسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا طواف جو ہے وہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کارنر پہ آئیں گے، اس کارنر پہ آپ اگر اس کارنر کو دیکھیں تو اس پہ کچھ نہیں ہے، اور اس کارنر میں پورا ایک لائن لگایا ہوا ہے۔ اس ایریا کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کے کارنر کو برش ہے اس لیے نہیں دکھ رہا۔ تو رکن یمانی پہ اگر آپ آتے ہو اور آپ کو چومنے کا موقع ملے تو چوم لیں، اور اگر آپ اس کو چوم نہیں سکتے تو پھر ایسے ہی گزر جائے۔ اور اس کے بعد حجر اسود تک یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو کہ دوسرے کارنر میں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں پہ آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب تک حجر اسود نہیں آتا آپ کو یہ کلمات بولنے ہوتے ہیں۔ اب یہ حجر اسود کے قریب آ گئے، یہ لائٹ مجھے نظر آ گئی۔ اب یہاں پہ بولنا ہے دوبارہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا رک سکتے ہیں تو رکے، اگر رک نہیں سکتے تو خیر ہے، بس 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی رک کے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو چھونے کا موقع ملے تو آپ ہونٹوں سے اس کو چوم سکتے ہیں۔ حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس کو اگر آپ چومیں گے تو وہ آپ کے سارے گناہ چوس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو چھڑی کو اس کے ساتھ لگا کے آپ چوم سکتے ہیں، اور اگر دور ہے تو صرف آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو پھر ہاتھ کو نہیں چھونا۔ یہ ہے طواف کے کچھ آداب۔ اب میں اپنے 7 چکر پورے کر کے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم کے ساتھ آئے اور یہ پڑھے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ مقام ابراہیم اس کے بعد آپ بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ادھر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ آپ اس کے آگے ہو مقام ابراہیم، اس کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو حاجی طواف کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جا کے آپ نماز نہ پڑھیے۔ تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے،
جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو میں نے تو 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے۔ اب جب طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں گے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ زمزم پیے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، یعنی صرف 1 گلاس نہیں بلکہ زیادہ گلاس پیجیے، اور اس کے بعد کچھ پانی اور زمزم اپنے سر پہ ڈال دیجیے اور کچھ اپنے چہرے پہ۔ تو زمزم کا جو کولر ہے وہ بالکل مقام ابراہیم کے اس ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اس میں بالکل آپ کو نظر آ جائے گا زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے وہاں پہ پانی پی کے پھر آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہ ہے کولر۔ بسم اللہ۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ صفا مروہ بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے، یہ آپ کو گرین کارپٹ نظر آتے ہیں اور اوپر لکھا بھی ہے مسا المسا۔ اس گیٹ پہ آپ سیدھا جائیے تو آپ کو پہلے صفا نظر آئے گا، صفا کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور پھر وہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو صفا کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس کے قریب جاتے ہوئے آپ یہ کلمات پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہاں پہ پہنچتے ہی آپ تھوڑا سا اوپر، یہ صفا کے اوپر جو پہاڑی ہے اس کی طرف چڑھ جائیے اور آپ کو بالکل سامنے کعبہ شریف نظر آئے گا۔ جب آپ کو کعبہ شریف نظر آئے تو اس کے جسٹ بالکل سامنے کھڑے ہو کے 3 دفعہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر یہ کلمات پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وحذف الأعذاب وحدا۔ ان کلمات کے بعد آپ یہ صفا کے پہاڑی کے جسٹ تھوڑا سا آگے جائیے اور یہاں سے پھر آپ صفا کی پہاڑی کو سٹارٹ کر لیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے مروہ کی پہاڑی کی طرف۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ صفا کی پہاڑی سے آپ مروہ کی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ بیچ میں آپ کو گرین لائٹ دیکھیں گی تو اس میں آپ کو بھاگنا ہے، اور اس دوران آپ جو بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو اپنی زبان میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو گرین لائٹ دیکھیں گی، جیسے گرین لائٹ آئیں گی تو مرد حضرات بھاگنا سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ گرین لائٹ جیسے سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمارا بھاگنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرد حضرات بھاگ رہے ہیں۔ اب مجھے بھی ادھر بھاگنا ہوگا تو میں بھاگ رہا ہوں۔
लाइट ख़त्म हो जाती है तो आप स्लो हो जाइए और मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। अब हम मरवा की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। आगे जाके आपको मैं मरवा की पहाड़ी दिखाऊंगा। उधर क्या करना है मैं आपको उधर ही जाके बताता हूँ। ये मरवा की पहाड़ी है। ये मरवा की पहाड़ी पे आप खड़े होके किबले की तरफ रुख करके वही कलमात दोहराइए जो सफ़ा पे आपने पढ़ी थी 3 दफ़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दन व हज़म अल अहज़ाब वहदा। और इधर आपका एक चक्कर पूरा हो गया। जब आप मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे दोबारा तो आपका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो सफ़ा से मरवा एक चक्कर, अभी हम मरवा से सफ़ा की तरफ जा रहे हैं तो उसका दूसरा चक्कर बन जाएगा। इसके बीच में भी मरवा से सफ़ा के बीच में भी आपको फिर ग्रीन लाइट दिखेंगी। जहाँ पे आपको ग्रीन लाइट दिखे, सब रंग दिखे तो उस एरिया में आपको भागना पड़ता है। जैसे वहाँ पे पहुँचे मैं आपको फिर बताता हूँ। ये ग्रीन लाइट तक हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो मर्द हजरात को दोबारा यहाँ से भागना पड़ता है सफ़ा की तरफ। अभी हम मरवा से स्टार्ट लेके सफ़ा की तरफ जा रहे हैं और हमारा दूसरा चक्कर है। याद रखें कि सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर आपका कम होता है और फिर मरवा से सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर, और इस तरह फिर सफ़ा से मरवा फिर तीसरा, और इस तरह आते आते आपका सफ़र मरवा पे जाके ख़त्म हो जाता है। फिर मरवा से आप साइड पे गेट लगे हुए हैं तो उधर से आप बाहर निकल सकते हैं। सफ़ा की तरफ आ गए हैं। सफ़ा स्टार्ट हो गया, सामने आपको सफ़ा का पहाड़ दिख रहा है। वहाँ पे पहुँचे फिर वही सेम कलमात पढ़ने हैं और फिर मरवा पे भी वही सेम कलमात पढ़ेंगे। तो मैं अपना 7 चक्कर पूरा करता हूँ। आपने चक्कर का जो तरीका है वो जान लिया है। अभी मैं अपना चक्कर पूरा करके उसके बाद आपको बताता हूँ कि आखिर में आपने क्या करना है। अब ये मेरा आखिरी चक्कर है, 7वां चक्कर। ये ख़त्म हुआ मरवा की पहाड़ी पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मरवा की पहाड़ी से थोड़ा आगे पहले नंबर गेट से बाहर निकल के हरम की हुदूद में हरम शरीफ के सामने आ जाऊँगा और वहाँ से किसी भी गेट से निकल के अपने बालों को गंजा कर दूँगा, या तो उस तरह करूँगा। यानी 2 चीज़ें आप कर सकते हो, या तो सर का चौथाई हिस्सा काट सकते हो या तो पूरा ब्लेड से गंजा कर दे सकते हो। अगर आपने गंजा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए 3 दफ़ा दुआ की है जो बाल गंजे करता है। और अगर सर का चौथाई हिस्सा काटता है तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफ़ा दुआ की है। अभी इधर से सीधा जाते हुए आपको गेट नज़र आएगा, उससे बाहर निकल के आप हजाम से गंजा, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर का चौथाई हिस्सा काट ले, उसके बाद आपका उम्रा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहे
تو اپنا احرام نکال کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. تو یہ تھا عمرے کا مکمل اور مصنوعی طریقہ. اگر آپ کو اچھا لگا ہو